شعب الایمان میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اسے ماہ رمضان کہتے ہیں، اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو جتنے بھی فرشتے ہیں، چاہے وہ زمین کے ہیں، چاہے ہواؤں کے ہیں، چاہے بادلوں کے ہیں، چاہے دریاؤں کے ہیں، چاہے بارش برسانے والے ہیں، چاہے رزق بانٹنے والے ہیں، چاہے ساتوں آسمانوں کے فرشتے، چاہے سدرۃ المنتہا کے فرشتے، چاہے عرش کا طواف کرنے والے، چاہے حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے، جتنے بھی فرشتے ہیں میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ اب ماہ رمضان آ گیا ہے، میری تسبیح کرنا چھوڑ دو، میری تحلیل کرنا چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں بنایا ہی اپنی تسبیح کے لیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں تو بنایا ہی اپنی تسبیح کے لیے گیا ہے، اور ماہ رمضان میں ہمیں تسبیح سے روک کیوں رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری تسبیح پڑھنا چھوڑ دو، روزہ دار زمین پر جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں تم ان دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ اور پھر فرمایا پیارے موسیٰ جب کوئی روزہ دار میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں پھر اس کا ماضی نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں دیکھتا وہ گناہ کتنے کرتا رہا، وہ جھوٹ بولتا رہا، وہ سود کھاتا رہا، پھر میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا، بلکہ جیسے وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہوں۔ یہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی، آج میں یہی سے جس مضمون پر چند ایک معروضات عرض کروں گا وہ ہے دعا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کے پر ہیں، دعا عبادت کی جان ہے۔ بندہ مومن کا اصل جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ جہاں کوئی سہارا کام نہیں آتا وہاں دعا کا سہارا کام آتا ہے۔ دعا مایوس مریضوں کو شفا دلانا جانتی ہے، دعا بھٹکے ہوئوں کو منزل پہ پہنچانا جانتی ہے، دعا گمراہوں کو ہدایت کا نور دلانا جانتی ہے۔ جہاں کوئی سہارا کام نہیں آتا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتنی جنگیں ایسی ہیں جو ہم تلوار کے میدان میں ہارے ہیں، پر وہ ہاری ہوئی جنگیں دعا نے جتوا کے دکھا دی ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہیں جو تلوار کے میدان میں شاید ہاری جا چکی ہوتی، لیکن دعا نے بڑھ کے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ یہ میں سے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اب سے 2 دن بعد غزوہ بدر 17 رمضان المبارک، مارکہ حق و باطل، یوم الوفا، یوم الفرقان آ رہا ہے۔ اور غزوہ بدر کا اٹھان کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 313 صحابہ تھے اور مشرکین کی تعداد ہے 1000، اور وہ جدید اس دور کے اسلحے سے لیس ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چند تلواریں ہیں، چند سواری ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور شروع اسلام کا مشکل دور تھا۔ یہ لشکر آیا ہے میدان بدر میں، جنگ شروع ہوئی، جب کفر غالب آنے لگا تو امام الانبیاء نے فرمایا سلمان ہمارا مصلی بچھاؤ۔ جناب سلمان فارسی نے مصلی بچھایا، مقام عریش پر امام الانبیاء نے دعا مانگی۔ ہمارے آقا کریم کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ ہے 63 برس۔ کتنی حیات مبارک ہے؟ ظاہری حیات 63 برس ہے۔ 63 برس کا لمحہ لمحہ آپ کو عاجزی میں نظر آئے گا، انکساری میں نظر آئے گا، نیاز مندی میں نظر آئے گا، لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء نے، سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں ایک بدر کا لمحہ ایسا ہے جہاں ہمارے آقا کریم نے ناز کا اظہار کیا ہے۔ محبوب ناز بھی تو دکھاتے ہیں، حضور نے ناز کا اظہار کیا۔ وہ لمحہ کون سا تھا؟ امام الانبیاء کی دعا۔ یقین جانیے تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ دعا لکھی ہے جو میں آپ کو سنانے لگوں۔ امام الانبیاء نے دعا مانگی، اللہم انجز لی، پروردگار تیرا میرے ساتھ جو وعدہ تھا آج وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آج وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، یہ حضور کا ناز ہے۔ اور 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں واحد یہ بدر کا لمحہ ہے جب ہمارے آقا کریم نے ناز کا اظہار کیا ہے، عرض کیا پروردگار اگر آج یہ میرے مٹھی کا بر غلام مارے گے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا، زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ لا تعبد فی الارض، زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اگر میرے یہ صحابہ شہید ہو گئے زمین پر پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔
آپ توجہ نہیں کر رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. امام الانبیاء نے دعا مانگی, پروردگار میں نے اعلان نبوت کیا, میں 15 سال تبلیغ کر کے اپنی کمائی لے کر میدان بدر میں آیا. شروع اسلام کا دور مشکل ہے, میرے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے, میرے گردن میں اونٹ کی اوجریاں ڈالی گئی, مجھ پر پتھر برسائے گئے, طرح طرح کے ظلم میں نے برداشت کیے ہیں, اور میں 15 سال کی محنت لے کر بدر میں آیا ہوں. یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی محنت ہے. یہ فاروق اعظم کون ہے؟ حضور کی کمائی ہے. یہ عثمان غنی, یہ حضور حیدر کرار, یہ طلحہ, یہ سعد, یہ سعید, یہ عبد الرحمن بن عوف, یہ عبداللہ بن مسعود, یہ کون ہے؟ یہ حضور کی محنت ہے. عرض کیا پروردگار میں 15 سال کی محنت لے کر میدان بدر میں آیا ہوں, اگر آج میں میری محنت ضائع ہو گئی, زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. پھر حضور اتنا روئے ہیں کہ کاندھوں سے چادر زمین پر گر گئی ہے. یار غار مصطفیٰ, رونق بازار مصطفیٰ, رازدار نبوت, امام المشاہدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آگے بڑھی ہیں, حضور کی چادر اٹھا کر حضور کے کاندھوں پہ رکھی ہے اور حضور کو اپنے کلاوے میں لے لیا ہے, یوں بازوؤں میں. جیسے بڑا کوئی مشکل وقت کے وقت کوئی دوست آ کر گلے لگاتا ہے نا, یوں حضور کو کلاوے میں لے کے اس کے یا رسول اللہ اور نہ روئیں, ابو بکر سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جا رہا, آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ابھی یار غار یہ لفظ بول رہے ہیں, امام الانبیاء مسکرا کے فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر فإنہ جبریل, ابو بکر مبارک ہو, دیکھو جبریل آ گیا ہے, دیکھو وہ فرشتوں کی فوج لے کر آ گیا ہے. اس سے پتہ چلا جو جنگیں تلوار کے میدان میں ہاری جا چکی تھی وہ دعا نے جتوا کے دکھا دی. کتنی آپ کو حدیثیں اس پر سناؤں, اس میں حضور کی دعا مومن کا آخری سہارا ہے. دیکھیں جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے دعا کا حکم ارشاد فرمایا ہے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اور دانستاً لفظ چبا چبا کے بولے کہ آپ میرے گہرائی تک پہنچ سکیں. حضور کو دعا کا حکم دیا جا رہا ہے اور میرے اور آپ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا وصلی علیہم, محبوب ان کے لیے دعا مانگے, یعنی اپنے غلاموں کے لیے دعا مانگے. ان صلاتک سکن لہم, جب آپ دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا آپ دعا مانگیں گے, آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی. اس آیت کی روشنی میں میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں, اس وقت ہر آدمی پریشان ہے, کوئی گھریلو پریشان ہے, کوئی ناچاکیوں میں پریشان ہے, روزانہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں ہم سے, یہ فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. ہر گھر ہی پریشان ہے. اگر چاہتے ہیں نا کہ اس مشکلات کے دور میں سکون کی دولت ملے, آپ پر حضور پر درود پڑھیں. بے کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا لرد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے. حضور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں, دعا بھی عطا فرماتے ہیں, اور جس کے لیے حضور دعا مانگیں زمانے کی دھوپ پھر اسے جلا نہیں سکتی. حضور دعا مانگیں گے تو دل کو سکون کا نور نصیب ہو جائے گا. اچھا, اس آیت میں اللہ نے محبوب کو دعا کا حکم دی ہے. یاد رکھیں دعا سے متعلق 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق دعا مانگنے والے کے ساتھ ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. ان کا تعلق دعا مانگنے والے کے ساتھ ہے. پہلی چیز کہ کیا مانگنا ہے, کتنا مانگنا ہے, کہاں مانگنا ہے, کب مانگنا ہے, اور کس طرح مانگنا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. کیا مانگنا ہے, کتنا مانگنا ہے, کس طرح مانگنا ہے, کب مانگنا ہے, اور کہاں مانگنا ہے. ان 5 چیزوں کا تعلق دعا مانگنے والے کے ساتھ ہے. پر اس آیت میں اللہ نے حضور کو حکم دی ہے, محبوب آپ ان کے لیے دعا مانگیں. حالانکہ حاجت تو میری ہے, مجھے پتہ ہے کیا مانگنا ہے, کب مانگنا ہے, کہاں مانگنا ہے, کس طرح مانگنا ہے, کب مانگنا ہے, اور کتنا مانگنا ہے. اور اپنے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے, پروردگار کیا تو ہماری نہیں سنتا؟ فرمایا میں تمہاری بھی سنتا ہوں. ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری اشارت سے بھی قریب ہے. پروردگار پھر اپنے محبوب کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ جواب آیا تم دعا مانگو تمہیں بھی عطا کرتا ہوں, پر تمہاری حیثیت کے مطابق. محبوب دعا مانگے محبوب کو عطا کرتا ہوں محبوب کی شان کے مطابق. محبوب کو دیا جائے گا محبوب کی شان کے مطابق. اب جناب جابر کا قول سنیں. آپ فرماتے ہیں ہم بھی دعا مانگتے ہیں,
حضور بھی دعا مانگتے ہیں، پر ہماری دعا میں حضور کی دعا میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدرکہ و والدہ و والد والدہ، تدرکہ و والدہ و والد والدہ۔ فرمایا حضور کسی کے لیے دعا مانگیں تو حضور کی دعا کا فیض جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اسے بھی ملتا ہے، اس کے بچوں کو بھی ملتا ہے، اور اس کے بچوں کے بچوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور دعا مانگے تو حضور کا دعا کا فیض اللہ نسلوں کو عطا فرما دیتا ہے، پشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ چھو نہیں سکتے اسے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ امام الانبیاء کے ایک بڑے معروف صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا انس، معروف صحابی ہیں۔ ان کی عمر ہے 10 سال۔ ان کی والدہ کا نام ہے بی بی ام سلیم۔ یہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حضور مدینہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئیں اور اس کے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں۔ کیا لے کر آئی ہوں؟ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کی ایک تاثیر میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹے کو لے کر آئی ہیں، یا رسول اللہ بڑے صحابہ تو ہیں، میں چھوٹا خادم لے کر آئی۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں انس آئے ہیں تو عمر کتنی ہے؟ پھر 10 سال۔ اچھا میرے پاس وقت ہوتا نا، سارا وقت میں اس حدیث پر بیان کر دیتا۔ پھر انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ 10 سال عمر ہو گئی، 10 سال حضور کی خدمت۔ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 20 سال ہوئی کہ اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا۔ 20 سال ہو گئے۔ جیسے ہی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے 4 دعائیں عطا فرمائی۔ کتنی دعائیں ہیں؟ 4 دعائیں۔ عرض کیا پروردگار انس کی عمر میں برکت عطا فرما، انس کے مال میں برکت عطا فرما، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور قیامت کے دن جب انس جنت کی طرف آئے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے۔ یہ 4 دعائیں۔ پہلی دعا کیا تھی؟ پروردگار انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ جناب انس کی عمر ہے 103 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 103 سال۔ دوسری دعا تھی پروردگار انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ انس اپنے پوتوں اور پڑپوتوں سے کھیلتے رہے، پوتوں اور پڑپوتوں سے، اور انہیں ملائیں تو تعداد 100 بنتی تھی۔ بیٹے ہیں، پوتے آگے پڑپوتے، اور سارے عالم ہیں، سارے حافظ ہیں، سارے بڑے بڑے حدیث کے استاد بنے۔ 90 سال عمر ہے، ایک پوتا آپ کی گود میں کھیل رہا ہے اور پوچھتا ہے دادا جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا بیٹا 10 سال عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 10 سال۔ پوتا کہتا ہے دادا جان آپ کی عمر تو ہم نے سنا 90 سال ہے اور آپ کہتے ہیں 10 سال ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا 80 سال ایسی زندگی گزار دی ہے، 10 سال وہی ہے جو حضور کی خدمت کرتا رہا۔ میری عمر ہی 10 سال ہے جو حضور کی خدمت کرتا رہا۔ 2 دعائیں ہوگی۔ تیسری دعا تھی پروردگار انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اوروں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، جناب انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ کتنی دعائیں ہو گئی ہیں؟ اور چوتھی دعا کیا تھی؟ انس جنت کی طرف آئے تو جنت کے دروازے اب سنیں، اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب والدہ لے کر آئی تھی حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ کیا لے کر آئی ہوں؟ چھوٹا۔ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں، چھوٹا خادم لے کر۔ انس فرمایا کرتے تھے 3 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے دنیا میں دیکھ لی، عمر میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت۔ رہ گئی چوتھی دعا، جنت کی دعا۔ مجھے یقین ہے جب میں جنت کی طرف جاؤں گا اللہ جنت کے دروازے کھولے گا اور میں جنت میں جا کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا خادم آ گیا۔ وہ جو مدینے میں خدمت کیا، اور یہ ذاتی خادم تھے، تہجد کا وضو کرواتے، حضور کا بستر لگاتے، ذاتی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ وہ جو مدینے میں خدمت کیا کرتا تھا جنت میں بھی آپ کا نوکر بن کے آ گیا۔ اچھا جو بات اس سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا تھی؟ امام الانبیاء نے 4 دعائیں عطا فرمائی، ابھی میں نے آپ کو سنائی، پر مجھے ایمان سے بتائیں یہ 4 دعائیں حضور نے کب عطا فرمائی ہیں؟ 10 سال خدمت لینے کے بعد بطور اجر عطا فرمائی ہیں یا پہلے لمحے عطا فرمائی ہیں؟ پہلے لمحے۔ 10 سال خدمت کی ہے پر 10 سال کے بعد دعائیں نہیں عطا فرمائی، خدمت لی نہیں، پہلے لمحے 4 دعائیں عطا فرمائی۔ پہلے لمحے 4 دعائیں عطا فرما کر ہمارے آقا کریم نے بتا دیا وہ اور سخی ہوں گے جو خدمت لیتے ہیں پھر صلہ عطا کرتے ہیں۔ مدینے والے آقا ایسے سخی ہیں،
خدمت بعد میں لے رہے ہیں، صلہ پہلے ہی عطا فرما، خدمت بعد میں لے رہے ہیں، اجر پہلے ہی عطا فرما۔ جناب انس کو حضور نے 4 دعائیں عطا فرمائی، اور اب جو حدیث سنانے لگا ہوں قرآن مجید کی معروف آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی ہے، شاہ جی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آج 5 10 سال 50 سال پرانے مفسر کی بات نہیں کر رہا، ان کی تفسیر ہے قرطبی، اور تفسیر قرطبی کو تفاسیر میں ام التفاسیر کہا جاتا ہے، یہ تفسیروں کی ماں کہا جاتا ہے، مستند ہے، عرب میں تفسیر قرطبی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے امام الانبیاء کا قول، جسے جناب امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور نے آیت تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے، آپ کتنے پہ راضی ہوں گے، وہ کون سا موقع آئے گا جب آپ کہیں گے پروردگار بس میں راضی ہو گیا، آپ کب راضی ہوں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اذن، ویسے یقین جانیے سارا نشہ اس پہلے لفظ میں اذن، فرمایا اذن واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا اللہ کی قسم ہے جب تک اذن، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں اپنی رضا نہیں دوں گا، سبحان اللہ، جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں ہوگا میں اپنی رضا نہیں دوں گا۔ دوسری آیت قرآن مجید سورہ توبہ آخری آیات اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، البتہ تحقیق میں نے وہ شانوں والا رسول بھیجا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، دل میرے رسول کا دکھتا ہے۔ آگے فرمایا حریص علیکم، میرا نبی تمہارا بڑا حریص ہے، میرا نبی تمہارا بڑا حریص۔ آپ کو پتہ ہے حریص کا معنی کہ حریص حرص سے نکلا ہے، اور حرص کا معنی ہے لالچ کرنا۔ کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو تو دولت کی بڑی حرص ہے، یعنی اسے بڑا لالچ ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ یہ لالچی کا لفظ بولا جا سکتا ہے؟ بولتے نہیں آپ، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ قرآن کی روح کو چھو کے ترجمے کیے ہیں۔ اگر قرآنی لفظوں کا قرآنی ترجمہ اور لفظی ترجمہ کئی موقع ایسے ہیں بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب حریص کا معنی حرص سے، حرص کا معنی لالچ کرنا، اب یہ جملہ اللہ کے رسول کے لیے تو نہیں بولا جا سکتا۔ حضور سے علومت نے بڑا خوبصورت معنی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حرص کا معنی ہے دل نہ بھرنا۔ حرص کا معنی کیا ہے؟ دل۔ بندے کی 2 کوٹھیاں دل کرتا ہے 4 کوٹھیاں ہو جائیں دل نہیں بھرتا، 4 دکانیں دل کرتا ہے 6 ہو جائیں دل نہیں بھرتا، 4 گاڑیاں ڈالی ہوئی ہیں دل کرتے ہیں 8 ہو جائیں دل نہیں بھرتا۔ حرص کا معنی دل نہ بھرنا۔ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، میرا رسول تمہارا بڑا حریص ہے۔ اب سنیں حریص ہم بھی ہیں، حریص حضور بھی ہیں، دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، دل حضور کا بھی نہیں بھرتا، پر فرق یہ ہے ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ ہم لینے کے حریص ہیں، حضور دینے کے حریص ہیں۔ جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ امام قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے حضور کو کس چیز کا حرص ہے، فرمایا ان تدخلوا فی الجنہ، حضور کو اس بات کا حرص ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے، سارے جنت میں چلے جائیں۔ اور اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے اس حدیث کو بیان کیا جس پر میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ امام قرطبی آپ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی ہے، مقبول دعا۔ نبی جب بھی وہ دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا نبیوں پر مشکلیں آئیں، نبیوں نے وہ دعائیں مانگ لیں، مجھ پر بھی بڑی مشکلات آئیں، پر میں نے اللہ سے وہ مقبول دعا نہیں مانگی، وہ مقبول دعا میں نے نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ بدر میں نہیں مانگی، فرمایا نہیں مانگی، احد میں نہیں مانگی، فرمایا نہیں مانگی، حنین میں، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، طائف میں کبھی نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ بچپن میں امام حسین آپ کی گود میں کھیلے، مشکات کی حدیث ہے کہ جبریل آپ کے پاس آ کر خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لمحے اپنے نواسے کے لیے بھی نہیں مانگی، فرمایا نہیں مانگی۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے
حضور ایمان کے لیے وہ دعا مانگ لیتے، آج کربلا کی تاریخ بدل جاتی ہے نہ بدل جاتی، نقشہ ہی کچھ اور ہو جاتا۔ فرمایا میں نے اولاد کے لیے نہیں مانگی، ازدواج کے لیے نہیں مانگی، 4 بیٹیاں تھیں بنات، بیٹیوں کے لیے نہیں مانگی، نواسوں کے لیے نہیں مانگی، بیٹوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ وہ دعا کب مانگیں گے؟ حدیث کے الفاظ میں فرمایا انی اختبات دعوتی، فرمایا میں نے اپنی وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا کر کے رکھی ہے؟ چھپا کے۔ میں اکثر اس کا معنی کرتا ہوں، ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں نا، 5 بیٹے، 4 اس کے کما کے لانے والے قابل ہوں، 5واں نکما ہو، آوارہ گرد بھی ہو، ماں گھر میں کوئی چیز بناتی ہے تو 5ویں کا حصہ سنبھال کے رکھتی ہے، کیونکہ ماں کے لیے تو ساری برابر ہے، ماں تو ماں ہے نا، اس کے لیے چاہے کوئی نکما ہے، چاہے کامیاب ہے، چاہے کوئی آوارہ گرد ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہے، ماں کے لیے تو ساری بیٹی ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ فرمایا میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ دعا کب مانگیں گے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب میرے گناہگار امتی اپنے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میدان حشر میں آئیں گے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنی امت کے لیے وہ مقبول دعا مانگوں گا اور ساری امت بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، امام الانبیاء نے، اچھا اگر صرف حضور کی دعائیں یا حضور کے آنسو بیان کیے جائیں نا، اور الگ مضمون ہے کہ حضور نے کہاں کہاں امت کے لیے آنسو بہائے، کہاں کہاں ہمیں یاد کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا پیارے موسیٰ ماہ رمضان میں جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا، وہ جو دعا مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو میں نے کوئی قبول نہیں ہوئی، کوئی لفظ ہے جو ہوا میں ضائع ہو گئی، منہ سے نکلے ہوا میں ضائع ہو گئے۔ دعا کے بارے میں یاد رکھیں، ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مومن دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مجھے دیکھتا نہیں بن دیکھے مجھ سے مانگ رہا ہے، اسے یقین ہے اس کا کوئی پروردگار بھی ہے، اس کا کوئی پالن ہار بھی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب سے سن کے ایمان لایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ یہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی عطا کیا جائے گا، جو نہیں مانگ رہا وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جو بندہ دعا مانگتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا ہوا میں ضائع نہیں ہو جاتی۔ دعا کی قبولیت کے 3 مرحلے ہیں، یا تو اللہ وہی عطا کر دیتا ہے جو بندہ مانگ رہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے فوراً، یا تاخیر سے عطا کیا جاتا ہے، اور یا اسے دنیا میں عطا نہیں کیا جاتا، بندہ گناہ لے کر میدان حشر میں آئے گا۔ جو جو دعائیں آپ مانگیں گے نا اللہ نے ان دعاؤں کے بدلے میں کئی گنا اجر سنبھال کے رکھا ہوگا، وہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے بندہ مومن جب یہ دیکھے گا نا دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ان کے بدلے اللہ نے مجھے اتنا اجر عطا کی ہے، تو خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی، آج مجھے کئی گنا بڑھا کے اجر عطا کر دیا جاتا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں دعا کے حوالے سے پھر حضور کی 1-2 دعا کے حوالے سے معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایمان کی جان ہے، جہاں کوئی سہارا کام نہیں آتا وہاں دعا کا سہارا کام آتا ہے۔ ایک دوست نے پوچھا طلاق کے حوالے سے، تو یاد رکھیں طلاق دنیا کا شریعت کا واحد ایسا مسئلہ ہے، امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا 3 چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں، مزاح میں بھی سنجیدگی ہے، النکاح والطلاق والرجعت، نکاح، طلاق اور رجعت، یہ 3 چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مزاح میں بھی سنجیدگی ہے۔ اگر کوئی بندہ مزاحن اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہے کوئی اور نہیں سن پا رہا، منہ سے لفظ بول دینا اپنی بیوی کے لیے طلاق ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کسی کو پیغام دے دے میری بیوی کو پیغام دینا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ طلاق لکھ کر پھاڑ کر پھینک دے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ واحد ایسا مسئلہ جس کی نزاکت کا ہمیں احساس ہے۔ اس دوست نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو، دیکھیں جو شریعت کا طریقہ ہے کہ اگر زندگی محال ہو جائے اور طلاق ہی ضروری ہو تو پھر طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک طلاق دے اور پھر 1 مہینے بعد جب عورت پر مخصوص دن آ جاتے ہیں تو دن اس کے گزر جائیں تو پھر دوسری طلاق دی جائے،
دوبارہ وہ مخصوص دن آئیں، وہ دن گزریں، تو پھر تیسری طلاق دی جائے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور رجوع کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طریقے سے طلاق نہ دے بلکہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دے تو احناف کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اسے پوچھا جی 3 طلاقیں دے گی ہیں اور کچھ دیر بعد دوبارہ 3 طلاقیں، وہ لفظ بولا گیا، تو جو بعد والی ہیں وہ فاسد ہیں، وہ زائد ہیں، ان کی تو شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر 3 طلاقیں بیک وقت آپ نے ایک محفل میں یا ایک موقع پر اپنی بیوی کو دے دی ہیں تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ بیوی، وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گھریلو زندگی امن اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ کریم جہاں کوئی سہارا کام نہ آئے وہاں حضور کی دعاؤں کا سائبان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔